بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن منور رہتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ جو کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دسترخواں پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے تو وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے، زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ جو شخص نہارے منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی بھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اس کو رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جب پاؤں سن ہو جائیں تو درود شریف پڑھیے، سن فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نر گھس کا پھول سونگھنے سے برس جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اسی لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے اس سے علم کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون ہوگا۔ دو خواتین کے درمیان بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان بنایا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے جس کی ادائیگی ہر حال میں ہو کر رہے گی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔
بچوں کے مسوڑھوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جس گھر میں لیموں یا سفید مرغی ہو اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت بھی کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ پڑھ لیا کرو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن کریم کو یاد کرنا چاہے تو پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے مؤثر ہے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ رکھا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلایا کرے۔ چھوٹی شہد کی مکھی، لٹورا اور ہدہد کو کبھی نہ مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہو جائے گی اور نیک بیوی ملے گی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے دے گا۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت لازمی پوری ہوگی۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔